بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجمع کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں۔ جس بھائی کے آگے کوئی جگہ خالی ہو اس کو آگے بڑھ کے پر فرما دیں۔ یہ آگے بڑھنا جو ہے اللہ کو اپنی طلب کا دکھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، قیامت میں 120 صفیں لگیں گی انسانوں کی، جس میں سے 80 صفیں جو ہیں حضور علیہ السلام کی امت کی ہیں، 40 باقی ساری امتوں کی ہیں۔ نبیوں کو اللہ پاک بھیجتے تھے آخرت کی تیاری کروانے کے لیے۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت تک ایک بڑی امت آنے والی ہے، اس لیے آپ نے شروع دن سے اپنی امت کو اس مبارک محنت کے لیے تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ اس امت کو نبیوں والا کام دینا تھا۔ یعنی آدمی اس بات پہ غور کرے کہ کتنی بڑی سعادت کی اور اعزاز کی بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پہ محنت کر کے ان کے اندر وہ صفات پیدا کی جو اس امت کو اس کام کرنے کے لیے ضرورت ہوں گی۔ تو کیا خیال ہے جی، ہم بھی تیار ہیں اس کام کے لیے انشاءاللہ؟ نیت تو کی ہوئی ہے سب نے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو کام ہے ان صفات کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ جس سے اللہ کام لیتے ہیں اس میں یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ترتیب کیا اختیار کی، یہ بہت غور طلب بات ہے اور یہ ہمارے سب کے سمجھنے کی بات ہے۔ آپ نے محنت کی ترتیب کیا اختیار کی؟ آپ کی نبوت کا زمانہ ہے 23 سال کا۔ اب اللہ پاک نے اپنے احکام بھی بھیجنے تھے کہ لوگ ان احکامات پہ چل کے کامیاب ہو جائیں، لیکن سب سے پہلا حکم جو آیا ہے وہ نماز کا آیا ہے، اور وہ 11ویں 12ویں سال میں آیا ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کام کرنے کے ہیں جو نہیں کرنے کے، یہ سب اس کے بعد آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 سال تک کیا محنت کی ہے؟ محنت جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ ہے جس کی وجہ سے امت ان صفات والی بن جائے، تاکہ یہ اس کام کو کر کے ہمیشہ کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو 11 سال تک ایک محنت ہوئی، وہ کیا تھی؟ جو بنیاد تھی کہ دلوں سے اللہ کا جتنا غیر ہے وہ نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک نازل کیا وہ بھی اسی اعتبار سے نازل کیا۔ غار حرا میں تھے حضور علیہ السلام، سب سے پہلی آیت آئی کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کی صفات تو بہت ہیں، لیکن اس صفت کو بنیاد بنایا کہ پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات آتی ہے۔ جتنا نقشہ بنا ہوا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام کی کون سی بات تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک دن رات کو تشریف لائے، میرے لحاف میں میرے بستر میں لیٹ گئے،
پھر فرمانے لگے لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ کہہ کر اٹھے، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ قیام میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، سجدے میں بھی روتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے لیے بلال رضی اللہ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا روئے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج ہی مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا ہونے میں اور رات اور دن کے آنے میں انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو ان کو پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو ان کو پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ اللہ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں ان آسمانوں کو دیکھو کس نے بنایا ہے۔ کیوں جی اللہ کے علاوہ ہے کوئی؟ پھر اللہ کہتے ہیں ان زمینوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس میں پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے؟ اللہ۔ میخوں کی طرح، میخ باہر تھوڑی ہوتی ہے اندر زیادہ ہوتی ہے، میخوں کی طرح کس نے گاڑا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہاری مردہ زمین پہ بارشیں برسا کے پھل پھول سبزیاں غلے کون ہوگا؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے بیچ میں اوپر نیچے جو کچھ ہے صرف ایک حکم سے بنایا ہے۔ فرمایا ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جس سے آدمی اللہ کی ذات عالی کو پہچانتا ہے۔ فرمایا یہ جو غور کرنا ہے ایک گھڑی کا، گھڑی کتنی ہوتی جی؟ 24 منٹ کی ہوتی، ایک گھنٹے میں 2.5 گھڑیاں، ایک گھڑی میں 24 منٹ۔ ایک گھڑی کا غور ان چیزوں میں، یہ جو سارا نقشہ بنایا ہے اللہ نے، ایک گھڑی کا غور ان چیزوں میں 70 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ قیامت میں ایک اعلان ہوگا، اعلان یہ ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ ہمارے عقل مندی کے معیار بہت سارے ہیں، کوئی کسی کو عقل مند کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے۔ اصل عقل مند وہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول عقل مند کہتے ہیں۔ قیامت میں اعلان ہوگا عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ کہا جائے گا وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، ایک صفت یہ ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ان کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اپنے چھت پہ لیٹا ہوا تھا، آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر کرم اس کی طرف ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی، اتنی بات پہ ہو گئی۔ اس لیے میرے بات دوستو یہ جو پھیلا ہوا جہان ہے
اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ خود بخود بن نہیں گیا. ہمیں جو ہوش دنیا میں سنبھالا تو بنا ہوا نظر آیا، کبھی سوچا نہیں بنایا کس نے ہے، کیسے بنایا ہے. پہلے آسمان اتنا موٹا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس کو بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو کس نے بنایا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا، اس لیے کوئی جواب ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کسی کے پاس. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم میری کتنی نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہو، لیکن گلہ کرتے ہیں اللہ، تم میری کتنی نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہو لیکن تم غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. اڑتی ہوئی تتلی کو آدمی دیکھتا ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ سوچتا نہیں یہ رنگ بھرے کس نے ہیں. کتنا اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پہچانو میں کون ہوں. انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے. پھر اللہ فرماتے یہ چمکتا ہوا سورج اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کی رفتار مقرر کی ہے، اس کی روشنی مقرر کی ہے، اس کے اندر کی حرارت کا نظام بنایا ہے، بالکل سیدھا اپنی لائن میں جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے یہ چاند جو ہے یہ بڑھتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے، اس سے تم اپنے دنوں کا حساب لگاتے ہو، مہینوں کا حساب لگاتے ہو. یہ ستاروں کا نظام ہے، کتنے ستارے ہیں، اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں. کون ہے کرنے والا؟ ان کو بنانے والا، کھڑا کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں اس سے تم اپنے راستے معلوم کرتے ہو. اچھا آج کل تو چونکہ وہ بالکل نیا زمانہ ہو گیا، پہلے لوگ ستاروں سے سمندر میں چلتے تھے، اب اندھیرا ہے رات کو کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اور جنگلوں میں صحراؤں میں چلتے تھے تو راستے کی خبر نہیں، شمال جنوب کدھر ہے. تو اللہ نے ایک تارہ بنایا ہے قطبی تارہ، سنا ہے نا جو قطبی ستارہ، یہ ساری دنیا میں ہمیشہ شمال میں ہوتا ہے. اب وہ عام ستاروں کی طرح سے ہے، کوئی زیادہ اس کی روشنی بھی نہیں، عام ستاروں کی طرح. اب اس کا تعین کیسے ہو کہ یہ ستارہ ہے؟ تھوڑا سا غور کریں. اللہ نے ایک نظام بنایا، 7 ستارے آسمان کے اوپر ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں، ساری دنیا میں جہاں جائیں یہ 7 ستارے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور نظام اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ اوپر نظام بدلتا رہتا ہے. ایک ڈبلیو سٹار ہوتا ہے، ڈبلیو، اس سے دونوں میں سے ایک ضرور نظر آئے گا پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، سمندر میں ہو، صحرا میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جہاں بھی ہو، دونوں میں سے ایک ضرور نظر آئے گا. اس سے جو ہے پتہ لگے گا کہ قطبی تارہ کہاں ہے اور شمال کس طرف کو. کبھی غور کیا اس کو کس نے بنایا ہے؟ اتنا بڑا نظام کس نے بنایا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں تو اپنی ذات میں غور کرو. تمہیں میں نے ایک ناپاک قطرے سے 3 اندھیریوں میں بنایا ہے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر جو جھلی ہے جس میں بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیریوں میں اللہ نے بنایا ہے، پانی کے اوپر بنایا ہے. پھر اس اتنے سے قطرے کے اندر یہ کتنے نظام اللہ نے بنائے ہیں. میرے بھائی دوستو، بنیاد جو ہے جس کو آپ علیہ السلام نے صحابہ میں محنت کر کے پیدا کیا وہ یہ تھا کہ پہلے اللہ کو پہچانو. اس کائنات کو دیکھو، اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے کائنات پھیلائی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، پہچانے کے لیے. پھر اس کی تفصیل اللہ قرآن پاک میں بار بار بیان کرتے ہیں. فرمائیے تمہارے جانوروں کو تم دیکھتے ہو تو ہم نے انہیں جو ہے تمہارے تابع کر دیا. کبھی غور ہی نہیں کیا. 5 سال کا بچہ
اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑتا ہے، اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ریچھ کا بچہ، ریچھ چھوٹا سا بچہ، اس کو لے کے رسی سے پکڑ کے چلو، اللہ نے کہا ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کسی پہ تم سواری کرتے ہو، کسی پہ اپنے بھاری بوجھ لاد کے لے جاتے ہو، کچھ کو تم کھاتے ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ان کے اندر پینے کی چیزیں رکھی ہیں، گوبر، خون، پیشاب، اس کے اندر سے اللہ پاک کہتے ہیں ہم پاکیزہ ایسا خوش ذائقہ دودھ جو ہے نکالتے ہیں۔ کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کہاں سے آ گیا، کس نے کیا۔ دودھ دیتے دیتے گائے کو کاٹو، اندر ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہے۔ میرے بات دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی محنت کی کہ اللہ خالق ہے، پھر دوسری محنت اس کے ساتھ یہ کی کہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ مالک کا کیا مطلب ہے؟ جس کا تصرف ہوتا ہے، جو جیسا چاہتا ہے ویسا کائنات کے اندر کرتا ہے۔ اس کو صحابہ کو سمجھایا، ان پہ اس کی محنت کی، اور اب ان کے جیوں میں ہو گیا یہ آ گیا کہ چونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اللہ کی اگر مانیں گے، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں ایک دفعہ میواتیوں کی جماعت لے کے گیا، بالکل ان پڑھ میواتی، میں تعلیم کرانی شروع کی، اس میں لفظ معرفت آ گیا۔ اب میں کہوں یہ بیچارے دیہاتی لوگ ہیں، انہیں معرفت کا کیا معلوم کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی تم لوگ جانتے ہو معرفت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک میواتی نے کہا عبدالوہاب تو نہ جانے، معرفت یہ ہوتی ہے کہ اگر پٹواری کے ساتھ تیری جان پہچان ہو اور تو اسے کوئی کام کہے تو تیرا کام کر دے گا کہ ہاں میاں جی کر دے گا۔ فرمایا اسی کو معرفت کہتے ہیں، تیری اللہ سے ایسی جان پہچان ہو کہ جو تو کہے وہ اللہ کر دے۔ اللہ اللہ۔ وہ جو دریا میں پرچہ ڈالا تھا جی، عمر رضی نے ڈلوایا تھا، تو دریا خط پڑھتے ہیں، دریا عربی جانتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کرنے والی اللہ کی ذات عالی ہے۔ اللہ سے ان کی ایسی جان پہچان تھی کہ پرچہ جب ڈالا گیا تو خشک دریا جو ہے 17 ہاتھ اٹھ کے پانی آیا، اور اس دن سے آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ جنگل پہ پہنچے، یہ جانتے تھے کہ کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ جنگل کے ساتھ کنارے پہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا اے جنگل کے جانوروں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ہم یہاں چھاونی لگانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں 3 دن کے اندر جنگل کو خالی کر دو۔ اب جانور عربی سمجھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنگل کے موذی جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں پکڑ پکڑ کے لے جا رہے تھے، اور کیڑے مکوڑے بھی چل چل کے نکل کے چلے گئے، 24 گھنٹے میں جنگل خالی کر دیا۔ اللہ۔ میرے بھائی دوستو، اس کائنات پہ قبضہ اللہ کا ہے، اللہ۔ اس پہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ آج سے پہلے وہ ہی ہوا۔ دیکھو یہ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتارے گئے قرآن پاک میں کہ لوگ سمجھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے فرعون نے کتنے بچے مروائے جی؟ 70,000 مروائے۔ تو اللہ چاہتے تو اس بکسے کو بہا کے رات کے وقت میں آگے لے جاتے، یہ دشمن ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ اس کی گود میں پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا اس کی گود میں۔ اب بچے نے رونا شروع کیا۔ بچہ کس لیے روتا ہے؟ دودھ کے لیے۔
اور اس کے منہ کے ساتھ ماں دودھ لگاتی ہے تو بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اب پہلے پریشان تھا مارنے کے لیے، اب پریشان ہے بچانے کے لیے۔ اب عورتیں آ رہی ہیں، اس کے منہ کے ساتھ دودھ لگاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 دن تک موسیٰ علیہ السلام اپنی انگلیاں چوستے رہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پکڑا، اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ماں سے کہا تھا اسے ڈالو دریا میں، ہم اسے تمہارے پاس واپس کریں گے۔ اور جب ماں آئی تو فوراً دودھ پینا شروع کر دیا کہ اچھا بھائی اس کو لے جاؤ، کبھی کبھی دکھانے کے لیے لے آؤ۔ میرے بات دوستو، اس کائنات پہ امر اللہ کا چلتا ہے۔ اچھا، ہم سارے آج پریشان ہیں یہ نہیں، ہر آدمی کی دکھ کی، پریشانی کی، ہر گھر کی اپنی کہانی ہے۔ حل کیا ہے؟ جہاں سے مسئلہ آ رہا ہے اس کی طرف دیکھیں، اس کی مانیں، پھر وہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو اس نے صحابہ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ ان کے جیوں میں یہ تھا کہ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ اس پہ میرے بھائی دوستوں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ 11 سال لگے ہیں کس کے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے۔ کس پہ لگے ہیں؟ جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت ہے صحابہ کی۔ 11 سال لگے ہیں، اندر اتارنے کے لیے لگے ہیں۔ حالات آتے رہے اور حضور ان کے اوپر اس بات کی محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ یقین کے اس درجے پر پہنچ گئے صحابہ کہ اب مخلوق کا کوئی تاثر ان کے جیوں میں نہیں تھا۔ حال آتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ اب اگلی بات حضور علیہ السلام نے کیا بتائی انہیں کہ دیکھو حالات تو آئیں گے۔ ایک ہے اپنے حالات کے ساتھ آدمی خود ہی کشتی کرتا رہے، لگا رہے جیسے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت نے حضور کو کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اس کائنات میں ایک تو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، ان پہ محنت کر کے کچھ نفع حاصل کر لو۔ ایک یہ ہے کہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے تم اللہ کے خزانوں سے براہ راست لے دو، اور اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور کو نماز کا عمل دیا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز آئی ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد تھی۔ مسائل تو آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ۔ کتنا آسان ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ تو آپ پہ تو فاقہ رہتا تھا اکثر، آپ فوراً مسجد تشریف لے گئے، 2 رکعت پڑھ کے آئے۔ عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ پھر گئے نماز پڑھ کے آئے، عائشہ کچھ ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ 4تھی دفعہ میں نماز پڑھ کے آئے کہ عائشہ کچھ ہے؟ کہ اللہ نے انتظام کر دیا۔ مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا بھائی؟ یہ امت تیار کی جا رہی ہے۔ اچھا، ان کو چونکہ لمبے لمبے سفر کرنے ہیں، آگے پوری دنیا میں جانا ہے، کوئی چیز ہاتھ لے کے چل نہیں سکتے، مسائل آئیں گے۔ اللہ نے نماز دے دی، جب مسئلہ آئے نماز پڑھ لو، مسئلہ آئے نماز پڑھ لو۔ انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس مجمع میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے نہ سنا ہو۔ پکی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور خادم نے آ کے کہا، سارا واقعہ معلوم ہے نا، خادم نے آ کے کہا جی باپ خوش ہو گیا۔ 3 دفعہ نماز پڑھی، 2 رکعت پھر 2۔ کیوں؟ حضور نے ایسے ہی کیا تھا، سمجھایا تھا، یہ امت کو سمجھا رہے تھے نا کہ ان کے اوپر مسائل آئیں گے۔ 3 دفعہ نماز پڑھی تو بارش شروع ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر تھے، ان کو لکھا، انہوں نے اونٹوں پہ غلہ بھیجنا شروع کر دیا۔
غلہ آ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، قید دور نہیں ہوتا۔ ایک بدو تھا، اس نے بکری ذبح کی، اس میں سے ہڈیاں اور خون نکلا، قید کی وجہ سے گوشت تھا نہیں۔ اس نے کہا واہ محمد، یعنی اے حضور آپ کا کیا زمانہ تھا۔ اسی غم میں وہ سو گیا۔ خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر سے کہو ہم نے تمہیں بڑا سمجھدار خیال کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ آیا اور اس نے یہ کہا، سارے مدینے والوں کو جمع کیا، کہا کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کہ پھر یہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے وہ بات کہی تو سب سمجھ گئے، کہنے لگے کہ اے عمر، آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو باہر لے گئے تو ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی نماز کے بعد کہ بادل آئے اور ان میں سے آواز آ رہی تھی کہ اے عمر ہم آ گئے ہیں، اے عمر۔ اتنا برسے کہ سارا قید دور ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، ہم نے ایک کام کرنا ہے پوری دنیا میں، اگر ہم انہی چیزوں میں لگے رہے جس میں پھنس کے اپنی ساری صلاحیتوں کو ہم لگا رہے ہیں تو پھر تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے۔ اعمال کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، بارش شروع ہو گئی، یہ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ کا کرنا اوپر سے ایک بڑی چٹان پھسل کے آئی، اس طرح کہ غار کے منہ پہ اوپر آ کے بیٹھ گئی، اتنی بھاری ہے کہ اس کو ہلا نہیں سکتے۔ کہا کہ اب کیا کریں؟ کہ بھئی کوئی ایسا عمل تمہارا ہو جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگو۔ ایک نے کہا یا اللہ میرے پاس بکریاں تھیں، میں ان کا دودھ نکالتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ اٹھیں گے پھر ان کو دودھ پلاؤں گا، پھر بچوں کو پلاؤں گا۔ تو وہ جب اٹھے تو ان کو میں نے دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ تو اے اللہ، اس عمل کی اگر تیرے یہاں کوئی قیمت ہے تو ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی، کس کے ذریعے ہوا؟ عمل کے ذریعے سے۔ اس کے ہلنے کا سوال ہی نہیں تھا، واضح موت تھی سامنے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا کہ والدین کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور ہم والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ والدین کی خدمت کی قیمت بھی بتائی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو، یہ لکھا ہوا ہے، اف بھی نہ کہو، یہ بھی حرام ہے۔ ایک صحابی میں فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا درجہ ہوتا اللہ اس کو بھی حرام قرار دے دیتے۔ اچھا جی، اف کیا ہے؟ اف یہ ہے کہ والد نے کچھ کہا، اب بیٹے کو تو لگ رہا ہے برا لیکن بول تو سکتا نہیں، دوسرے کمرے میں گیا اور اس نے کہا ہاں کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ، میرے پڑوس میں ایک میری چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی لیکن میرا اس پہ کوئی قابو نہیں چلتا تھا، قید پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ میرے گھر میں آئی کچھ آٹا دے دے، میں نے کہا تو مجھے اپنے حوالے کر دے، میں تجھے آٹا دے دوں۔ وہ مجبور ہو کے اس نے مجھے اپنے میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کے بالکل قریب ہو گیا وہ عمل کرنے کے لیے تو اس نے کہا دیکھ، اللہ سے ڈر، اللہ کی لگائی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور آٹا بھی دے دیا۔
اگر تیرے ہاں کوئی اس عمل کی قیمت ہے تو ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ چٹان اور کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کھسکی کہ نکل سکتے تھے۔ اب اس میں بھی پورا سبق ہمیں مل گیا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم ہے قیامت میں کچھ لوگ ایسے اتنے اعمال لے کے آئیں گے کہ تہامہ کے پہاڑوں سے، مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کے اعمال ہوں گے، لیکن آخرت میں قیامت میں یہ گرد کی طرح سب اڑ جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں گناہ کرنے والے تھے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناراضگی جب آتی ہے وہ تنہائی کے گناہ پہ آتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا، حالانکہ اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے مزدور رکھے، شام کو سارے مزدور مزدوری لے گئے، ایک مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی، اس نے بچے دیے، پھر اور دیے، پھر میں نے گائے خریدی، پھر اور وہ ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ بہت عرصے کے بعد آیا کہ اللہ میری مزدوری دے دیں، تو میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر میرے ساتھ، میری مزدوری دے دیں مجھے۔ میں نے سارا قصہ سنایا۔ تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ معاملہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو وہ سارا ریوڑ لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا میرے لیے۔ تو اللہ اگر اس عمل کی کوئی تیرے یہاں قیمت ہے تو ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ تو چٹان اتنی سرک گئی کہ تینوں اس کے اندر سے باہر نکل آئے۔ عمل سے ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اعمال ہیں۔ حضور ایسی جو بات چل رہی ہے کہ حضور نے امت کو اس کام کے لیے تیار کیا، ساتھ ساتھ تربیت فرمائی۔ اب آگے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھو اس کام کو کرنے کے لیے جو صفات چاہیے ان میں ایک صفت ایثار کی ہے، اس کے بغیر آدمی اس کام کو کر نہیں سکتا۔ ایثار کی صفت ہے، صحابہ پہ محنت کی۔ پھر وہ کیسے ہو گئے کہ ایک صحابی نے کسی گھر میں بکرے کی سری بھیجی تھی نا جی، سنا ہوا نا قصہ؟ اچھا اس کو محتاج سمجھ کے بھیجی تھی نا کہ یہ غریب ہے، چلو بیچارے پکا لیں گے، تو انہوں نے پکا لی، فوراً نہیں پکائی، اگلے گھر میں بھیج دی۔ انہوں نے کہاں بھیج دی؟ اگلے گھر میں بھیج دی۔ 7 گھروں میں چکر کاٹ کے سری پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ وہ تھے جو اسلام سے پہلے اونٹ کے آگے پیچھے پانی پلانے پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، لیکن لڑائی کے موقع پہ تینوں بالکل ایسے ہیں کہ جان نکلنے والی ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ چچا بھائی نے کہا پانی دوں کہ دو؟ ساتھ سے آہ کی آواز آئی، اشارہ کرتے ہوتا ہے، اس کو دینے لگے تو آگے آہ کی آواز آئی، اس کے بعد بھیج دیا، اور تینوں نے جان دے دی، پانی کسی نے بھی نہیں پیا۔ ایثار کی صفت یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو اس کام کے لیے چاہیے۔ فرمایا اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو رات کو اپنا پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو جائے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کتنی زائد چیزیں ہوتی ہیں، گھروں میں کتنی زائد چیزیں ہوتی ہیں، کبھی خیال بھی کیا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، یہ چیز انہیں دے دیں؟ اس کو جو ہے وہ پھر اپنے ہی لیے رکھتے ہیں، پھر اگلے دن استعمال کرتے ہیں، پھر وہ 10 دن 8 دن پڑی رہتی ہے، پھر وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ کوئی منع نہیں ہے کہ چلو، لیکن صفت کیا تھی کہ اس کو اوروں کو دو، اوروں کو دو۔ پھر اگلی محنت حضور علیہ السلام نے کیا کی کہ دیکھو اس کام کے کرنے والے وہ پاکیزہ ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے جی؟
پاکیزہ ہونے چاہیے. پاکیزہ ہوئے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. میرے بھائی دوستو، جو بات عرض کی جا رہی ہے نبیوں والا کام ہے، اس کے لیے صفات کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ پہ یہ محنت کی ہے. وہ پاکیزہ ہونے میں کیا پاکیزہ ہونا چاہیے؟ دل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، مسجد کے قریب آئے تو اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے جو ساتھ بیٹھے تھے ان سے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے اور وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، جوتے اپنے کندھے پہ لٹکائے ہوئے تھے. دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا. پھر وہی صحابی اسی حال میں آئے. تیسرے دن پھر اسی حال میں آئے. ایک صحابی نے ان کے پیچھے ہو لیے، ان کے گھر گئے، کہا کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. 3 دن رہے. کہنے لگے میں نے آپ کو کوئی عمل ایسا خاص دیکھا نہیں، جو ہم کرتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں. حضور نے آپ کو جنتی کیوں بتایا ہے؟ کہا کہ رات کو جب میں سوتا ہوں ہر مسلمان کی طرف سے میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے. پھر ایک صفت حضور علیہ السلام نے صحابہ میں یہ پیدا کی کہ دنیا سے ان کو بے رغبت کیا. دنیا سے بے رغبت کیا. فرمایا ساری خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ساری خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے عمیر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا. شام میں بہت ریل پیل تھی، بہت مال تھا، پھل پھول سبزیاں ہر چیز تھی وہاں پہ، سرسبز جگہ تھی. 1 سال گزر گیا. عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کی بہت خبر رکھتے تھے. کہنے لگے 1 سال گزر گیا، عمیر کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی. خط لکھا کہ یہ میرا خط پہنچتے ہی سیدھے مدینے آ جاؤ. وہ خط ملتے ہی وہاں سے چل پڑے. 1000 میل کی مسافت طے کر کے مدینے میں پہنچ گئے. رنگ بالکل کالا ہوا، سوکھے ہوئے. کہا کیسے آئے؟ کہ پیدل آیا ہوں. کہ انہوں نے سواری نہیں دی؟ کہ انہوں نے دی نہیں، میں نے مانگی نہیں. پہلے کتنے برے لوگ ہیں، اپنے امیر کو سواری بھی نہیں دی. کہا کہ امیر المومنین ان کو برا نہ کہو، میں ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کے آیا. کہا عمیر مال کہاں ہے؟ کہا کون سا مال؟ کہ جو ان کے امیروں سے لیا. فرمایا ان کے امیروں سے لیا، ان کے غریبوں کو دے دیا. اجازت لے کے گھر چلے گئے. سوچا ہو سکتا ہے کوئی مال براہ راست گھر بھیج دیا ہو. 1000 اشرفیاں دے کے ایک صحابی نے ان کو بھیجا کہ حال گھر کا خستہ ہو تو دے دینا، کچھ ہو تو پھر واپس لے آؤ. یہ پہنچ گئے ان کے. کوئی عذر کیا کہ میرا کچھ معاملہ ہو گیا ہے گھر میں 3 دن آپ کے پاس رہوں گا. 3 دن رہے. عمیر رضی اللہ عنہ پہلے دن ان کو 3 روٹیاں دی، دوسرے دن 2 روٹیاں دی، تیسرے دن 1 روٹی دی. کہا کہ ہمارے گھر میں 3 روٹیاں ہوتی ہیں. پہلے دن ہم نے اپنی سب کی تینوں کی روٹیاں تمہیں دے دی. دوسرے دن غلام کی روٹی ہم نے اس کو دے دی، میاں بیوی کی روٹی تمہیں دے دی. تیسرے دن ان کی روٹیاں میں نے ان کو دے دی، اپنی روٹی تجھے لے دی. اب تو مجھ سے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یہ اشرفیاں عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی ہیں کہ میں نہیں لیتا، کہ لے لو، کہ نہیں لیتا، کہ لے لو، کہ نہیں لیتا. بیوی نے اندر سے کہا کہ لے لو، لے کے صدقہ کر دو. تو کہ میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ان کو لینے کے لیے. بیوی نے اپنا دامن پھاڑ کے کپڑا باہر پھینکا، اس میں اشرفیاں لے لی. باہر بیٹھے بیٹھے ہی ان کو تقسیم کر دیا، اندر نہیں لائے. جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہا کہ اشرفیاں کہاں ہوئیں؟ کہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہ ویسے ہی بتا دو. کہ وہ تو میری بیوی باولی نکلی، نہ سمجھ نکلی، کہ اس نے کہا کہ لے لو،
میں نے لے کے صدقہ کر دی۔ کہا کہ اس میں بیوی کے ناسمجھ ہونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا اے عمر، قیامت کے دن مجھے اتنی دیر حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ پوچھا جائے گا کہ عمیر تیری ملک میں 1000 اشرفیاں آئی تھی، کیا کیا؟ اور میں کہوں گا کہ میں نے صدقہ کر دی۔ اتنی دیر حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا قیامت۔ حضور نے ان کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کی۔ پھر آنکھیں پاکیزہ، کان پاکیزہ، زبان پاکیزہ۔ زبان سے سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے آدمی سے؟ سب سے بڑا جرم آدمی سے غیبت ہوتی ہے۔ اشد من الزنا کہا ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے غیبت کا کرنا۔ کیوں یہ کوئی شریف آدمی زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ لیکن غیبت کر لیتے ہیں۔ غیبت کا کرنا بھی حرام ہے اور سننا وہ بھی حرام ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے دعوت کی، 3 آدمی اور تھے، ان کو بھی بلایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقت پہ پہنچ گئے، 2 آدمی اور بھی پہنچ گئے، 1 آدمی نہیں پہنچا۔ ان دونوں نے کہا کہ وہ تو آتے آتے آئے گا، وہ تو بہت موٹا ہے۔ ہم بھی کچھ کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، کیا کچھ کہتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ یہ بات سنتے ہی فوراً اٹھ کے وہاں سے جا کے 3 روزے رکھے کہ اس بول کی نوست میرے دل سے اتر جائے۔ اچھا غیبت کیسے ہوتی ہے؟ اور حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، حضرات شیخین کو ایک خادم دیا، صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم محسوس کریں کہ غیبت کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خادم دیا۔ قافلہ تھکا ہوا تھا، جب سارے سو گئے پھر سارے اٹھ گئے اور یہ خادم ابھی تک سویا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا سو ہے، اور واقعی میں سامنے سویا اور سارا مجمع اٹھ گیا، یہ سویا ہوا ہے۔ کہا یہ بڑا سو ہے، اتنا کہا صرف، یہ بڑا سو ہے۔ کہا جاؤ حضور سے ہمارے لیے کھانا لے آؤ، ہمیں بھوک لگی ہے۔ وہ گئے، حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ آ کے عرض کیا، یہ دونوں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے کچھ چکھا بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا گوشت تم دونوں کے سامنے کے دانتوں میں لگا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ہو جاتی ہے غیبت۔ پھر آنکھیں جو ہیں پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آنکھوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، اندر کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی تہجد پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نور آتا ہے، نگاہ غلط استعمال کرتا ہے، نور نکل جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ سنا ہے کبھی؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ خیانت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ خیانت یہ ہوتی ہے کہ آدمی یوں سیدھا کسی کو نہیں دیکھتا، یہاں سے دیکھتا ہے یوں کر کے، ادھر سے آنکھ کے ایک کونے سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک پاکیزہ زندگی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اچھا ہمارے سب کے جیوں میں ہے کہ اللہ ہم سے کام لے لے، کیوں یہ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک اور قصہ یہ ہے کہ مولوی یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ پہ محنت کی، ان کے دلوں کے اندر آیا نور۔ سب سے بڑا نور جو ہے یقین کا نور ہے، پھر نماز کا نور ہے، پھر ذکر کا نور ہے، پھر دعاؤں کا نور ہے، پھر سلوک کا نور ہے۔ یہ سارے انوارات حضرت فرماتے تھے جب یہ نور سے پر انسان، جب یہ نور سے پر انسان دنیا میں پھیلے ہیں تو جہاں جہاں گئے وہاں نور پھیل گیا۔ کام کے پیچھے یہ بنیاد ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، پھر حضور علیہ السلام نے ان پہ انہیں ایک بات سمجھائی
کہ دیکھو یہ سارا کچھ کر بھی لوگے پھر بھی ایسا نہ ہو کہ تم آخرت میں مفلس ہو جاؤ. یا رسول اللہ مفلس، یہ قیامت میں اتنے اعمال لے کے آئے گا پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو دب جائیں. سنیے نا جی یہ بات. لیکن حقوق والے آ جائیں گے، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا ہے، کیا یا نہیں کیا بھائی. بے شکریہ. قیامت میں کوئی نہیں چھوڑے گا. آدمی سمجھتا ہے میری بیوی ہے میں جو مرضی کر لوں اس کے ساتھ. وہ تو قیامت میں ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. پورے حشر کے میدان میں آدمی ایک نیکی کے لیے پھر رہا ہوگا، ملے گی نہیں اس کو. سب کو ضرورت ہوگی نیکی کی. اب وہ کہے گی کہ چلو مل رہے ہیں میرے حقوق کے بدلے میں میرے تو لو، پھر کیا کریں گے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضور ہمارے گھر میں آتے تھے تو ہمارے گھر میں بہار آ جاتی تھی، بہار آ جاتی تھی. اور یہ جو ہے دوستو یہ مار دھاڑ ہے نا گھروں میں، سب سے پہلے میاں بیوی کا سلوک تولا جائے گا آخرت میں. پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے. پھر ان کے اوپر اخلاص کی محنت کی، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. اللہ کے لیے نہیں ہے تو سب کیا. پہلے زمانوں میں لوگ بہت اس کا اہتمام کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے بہت کمزور ہے، یعنی حالات کے اعتبار سے، اس کے لیے آپ وظیفہ لکھ دیں. عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کے لیے وظیفہ لکھ دیا. اس نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا ایک اور بھی ایسی ہے اس کے لیے بھی لکھ دیں، اس کے لیے بھی لکھ دیا. اس نے کہا الحمدللہ. کہنے لگے تیسری بھی ایسی ہے اس کے لیے بھی لکھ دیں، اس کے لیے بھی لکھ دیا. اس نے کہا الحمدللہ. یہ بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے. انہوں نے ایک چوتھی بھی ایسی ہے اس کے لیے بھی لکھ دیں، اس کے لیے بھی لکھ دیا. اس نے کہا جزاک اللہ. کہا ایک پانچویں آخری ہے اس کے لیے بھی لکھ دیں. فرمایا اب نہیں لکھوں گا، جب تک تو اللہ کی تعریف کرتی رہی میں لکھتا رہا. اب جو تو آئی میری طرف اب نہیں لکھوں گا. ان چار سے کہنا اسی میں پانچویں کا بھی گزارا کر. اتنے باریک بین تھے. پھر ایک صفت ان میں یہ پیدا کی صحابہ میں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. حضور نے ان کی تربیت کی. اللہ کے ہاں مانگنا آدمی کی فطرت میں ہے، کیوں یہ ہے نا. اگر اس مانگنے کا رخ اللہ کی طرف ہو تو یہ دعا ہے، اس کا رخ مخلوق کی طرف ہو تو یہ سوال ہے، جو اللہ کے ہاں مبغوض ترین چیز ہے اور دعا اللہ کے ہاں محبوب ترین چیز ہے. اگر اللہ ہی سے مانگو. یہاں تک تربیت فرمائی کہ ایک آدمی اونٹ پہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی. کیوں جی آسان نہیں کہ بھائی یار پکڑانا مجھے، یہ آسان ہے، یہ نہیں کہتے تھے. اونٹ کو بٹھاتے تھے، نیچے اترتے تھے، اپنی چیز اٹھاتے تھے، پھر اوپر بیٹھتے تھے، پھر اونٹ کو کھڑا کرتے تھے. کتنا لمبا قصہ ہے. تربیت کی ہے، مانگنا نہیں کسی سے. پھر یہ کہا کہ زبان سے بھی نہیں مانگنا، دل سے بھی نہیں مانگنا. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اشراف کہتے ہیں. وہ بھی نہیں مانگنا. دل کی جھانک بھی کدھر نہ ہو. فرمایا اشراف شدہ چیز جو ہے اس کے اندر جو ہے برکت نہیں ہوتی، سیاہی ہوتی ہے اس کے اندر. ایک عالم بچوں کو پڑھا رہے تھے. ایک بچے نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرہ زرد تھا بھوک کی وجہ سے. بچہ سمجھ گیا، اٹھ کے چلا گیا گھر سے کھانا لے کے آیا. کھانا لا کے رکھا. استاد نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. کہ جی کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ جب میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، جب تو نے میرے چہرے کی طرف دیکھا
اور تو اٹھ کے گیا، میں سمجھ گیا کہ اب یہ میرے لیے کھانا لائے گا. میرے دل میں اشراف آ گیا، میں اشراف شدہ کھانے کو نہیں کھاؤں گا. بچہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کھانا اٹھایا چلا گیا. جب نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر آ گیا، کہنے لگا آپ کھا لیں گے کہ ہاں آپ کھا لو. کہ میرے خیال میں تھا کہ تو گیا اب کھا لو. اندر اشراف سے بھرا ہوا ہے، یہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. جھانک ہو تو اللہ ہی کی طرف ہو، مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. اب میرے پاس دوستو ان صفات کو لے کے، اچھا ان صفات میں نکھار آتا بھی ہے اللہ کے راستے میں جا کر. گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا. گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی انجینئر نہیں بنتا، کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کوئی معلم نہیں بنتا. اب حضور علیہ السلام نے یہ صفات ان میں پیدا کی، پھر کہا اب پھرو. ان میں اور نکھار آیا. جب حالات آئے، مشکلیں آئیں، تھوڑی نہیں آئیں، صحابہ پہ بہت آئیں. یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب 60 آدمی گئے ہیں نا 60,000 سے لڑنے کے لیے، صبح سے مغرب کی نماز تک 7 تلواریں ٹوٹی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے. 7 تلواریں ٹوٹی ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب میدان میں اترتے تو لال پٹی باندھ لیتے تھے سر پہ. اب صحابہ کہتے ہیں کہ بس ابو دجانہ نے لال پٹی باندھ لی ہے، اب ان کا مشرکین کا کہ اب خیر نہیں. ایسے تھے کہ جب ایک وار کرتے سر پہ مارتے تو نیچے سرین تک ایک وار میں 2 ٹکڑوں میں چیر دیتے تھے. لیکن اس محنت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے صحابہ کی آدھی آدھی صف حضور کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے گر جاتی تھی. کیونکہ ہم میں سے گرا کوئی نماز میں بھوک کی وجہ سے. حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ ابو ہریرہ مجھے بھوک نے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. پھر گھروں میں حال کیا تھا، سب کچھ لگا دیا. اس لیے سمجھتے تھے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، نہ کمائی کا وقت اور جو کچھ تھا وہ لگانا. اماں جان نے کیا کہا؟ میرے بات دوستو یہ قصے پڑھنے اور غور کرنے کے لیے ہیں. ہم ایک چاند دیکھتے تھے، سنو میں نے، پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند دیکھتے تھے. 2 مہینے مسلسل حضور کے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. پھر آگے کیا فرمایا؟ نہ چولہے میں جلتی تھی نہ دیے میں جلتی تھی. نہ چولہے میں جلتی تھی نہ دیے میں جلتی تھی. ایک دفعہ میرے والد ابوبکر صدیق انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا ہمارے گھر میں بھیجا. اندھیرے میں پکڑتی تھی تو حضور کھاتے تھے، حضور پکڑتے تھے تو میں کھاتی تھی. ایسے نہیں ہو گیا. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ زبیر تو چلے جاتے تھے اللہ کے راستے میں. میرے بات دوستوں اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم کسی چیز کا عزم کریں، ہمیں کچھ کرنا ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے اس دنیا کے اوپر کھپ کھپ کے ہم یہاں سے چلے گئے، ہمارا آخرت میں کیا ہوگا. بڑی جنتیں انتظار کر رہی ہیں. عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کام کو کرو اللہ تمہیں ملکوں اور قوموں کی سرداریاں دے گا آخرت میں. کہنے لگی زبیر تو چلے گی اللہ کے راستے میں تھی گھر میں. پڑوسی یہودی عورت نے گوشت بھوننا شروع کیا. تو جی گوشت کی خوشبو آتی ہے کہ میں بھوکی تھی، حاملہ بھی تھی، کئی دن کی بھوک تھی، تو اس سے میری بھوک اور تیز ہو گئی. میں اس کے پاس گئی، کہنے لگی میں نے کہا مجھے کوئی آگ دے دے. اس نے ایک لکڑی جلتی مجھے دے دی، میں نے لا کے گھر میں وہ بجھا دی. پکانے کے لیے تو کوئی تھا نہیں میرے پاس. پھر اور بھوک لگی، پھر میں گئی
میں نے کہا آگ دے دو، اس نے لکڑی دے دی جلتی ہوئی، میں نے آ کے پھر بجھا دی، پھر میری بھوک اور تیز ہو گئی، میں پھر گئی، میں نے کہا آگ دے دو، اس نے اور پھر لکڑی جلتی ہوئی پکڑا دی، میں گھر آئی اور میں اس لکڑی کو میں نے پھینک دیا اور میں رو پڑی۔ اتنے میں یہودی گھر آیا، کہنے لگا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کہ ہاں، یہ پڑوسن آئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے جب اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس کو تو دے کے نہ آئے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے حضرت حیات الصحابہ لکھی ہے کہ یہ ساری صفات صحابہ کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں اس کو انفرادی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کام کو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے، فرماتی ہیں کہ جب وہ عورت چلو بھر سالن تھوڑا سا لے کے میرے پاس آئی تو اللہ کی قسم اس زمین پر اس سالن سے زیادہ کوئی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں تھی، یہ بھوک تھی۔ پھر صحابہ کے بارے میں ہم اس بات کو ذرا سوچیں، وہ کیسے جاتے ہوں گے؟ کوئی راستے کا پتہ نہیں، کوئی سواریاں ایسی نہیں ہیں، پھر کہاں تک جانا ہے۔ لیکن اندر میں ایک بات تھی کہ ہم نے، حضور نے ہمارے ذمے لگایا ہے انسانوں کو آگ سے بچانا، ہمیں سب تک پہنچنا ہے۔ اچھا، ان کے اندر میں کیا تھا؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ مراکش کے سمندر پہ پہنچے، آگے پانی آ گیا، گھوڑا ڈال دیا اس میں، جب پانی گھوڑے کی گردن تک آ گیا تو کہا اے اللہ، دیکھو یہ جذبات ہیں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے، اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا اس پانی کے پار تیری کوئی مخلوق بستی ہے تو میں ضرور ان تک جاتا اور تیری بات ان کو پہنچاتا۔ پھر محنت کرتے کرتے حضرات بتاتے ہیں کہ صحابہ کی حالت یہ تھی کہ رات کو صحابہ انسانیت کے غم میں اس طرح تڑپتے تھے جیسے سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، اندر میں غم تھا۔ اچھا، ہمارے بھی غم ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غم ہے۔ میرا بچہ جو ہے نا اس کے اتنے نمبر آ جائیں، چلو کوئی بات نہیں، فکر تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ غم ہے کیا۔ وہ ہم بلوچستان میں ایک دفعہ تشکیل میں تھے، دو نوجوان پاس سے گزرے، ایک دوسرے سے کہنے لگا زندگی تو جب ہے جب آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہو۔ میں کہا دیکھو یہ کیا جذبہ ہے، کہتا ہے زندگی جب ہے جب آدمی کے پاس موٹر سائیکل ہو۔ اندر کیا پل رہا ہے؟ رئیس المنافقین کون ہے جی؟ رئیس المنافقین۔ اچھا، بدن کی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے، دل کی جو ٹھیس ہے زیادہ ہوتی ہے نا جی۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی ہے تو سب سے زیادہ اس قصے کو ابی بن کعب نے اچھالا ہے۔ حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، باقی ساری زندگی بھی سب کچھ یہی کرتا ہے۔ جب وہ مر گیا، اندر بتا رہے ہیں اس کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان تھا، اس نے آگے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، حضور نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا، اس میں اس کو کفن دے دو۔ پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اس کی مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا اس لیے ہم مانگیں۔ اللہ نے کہا مانگے یا نہ مانگے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا اس کا ہم مانگیں۔ اللہ نے اگلی آیت اتار دی، آپ 70 دفعہ بھی اس کی مغفرت کی دعا مانگیں، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ یہ کہتے ہیں 70 دفعہ سے زیادہ مانگنے پہ مغفرت کی دعا ہم معاف کر دیں گے، میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ایک درد والا دل چاہیے اس کے لیے۔ اچھا، درد کس کے دل میں پیدا ہوا؟ جس کا اس کے اوپر کچھ لگا ہوگا، ایسی بیٹھے بیٹھے درد تھوڑی ہو جائے۔ مکان بنایا اتنے چاؤ سے، کروڑوں روپے لگا دیے، اور باہر آ کے ایک آدمی جو باہر سنگ مرمر لگا ہوا اس کی ایک ٹکڑا توڑنے لگے تو اندر والوں کے اوپر کیا گزرے گی اور کیسے دوڑ کے آئیں گے؟ کیوں؟ اس پہ کچھ لگا ہے۔
صحابہ کا سب کچھ لگا تھا اس لیے تڑپتے تھے. اور میرے بات دوستو آخری بات یہ ہے، متوجہ ہے نا ساتھی، بہت غور سے سننے کی بات ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آخرت میں؟ اصل تو آخرت ہی ہے نا، دنیا تو دھوکہ ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہے کہ ہمارا حشر حضور اور صحابہ کے ساتھ ہو جائے. کیوں جی؟ یہی ہے نا، تمنا بھی سب کی یہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے جو دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرے گا آخرت میں انہی کے ساتھ ہو. حضور کی مشابہت کیسے ہوگی؟ صحابہ کی مشابہت کیسے ہوگی؟ جو انہوں نے کیا ہم وہی کریں گے، جیسے کیا ویسے ہی کریں گے. اچھا، ان کی ایک صفت مشابہت میں یہ ہے کہ جب آواز لگتی تھی تو صحابہ رکتے نہیں تھے. کیا کرتے تھے جی؟ آواز لگتی تھی تو رکتے نہیں تھے. مدینے میں ایک آواز لگتی تھی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو سوار ہو جاؤ، یا خیل اللہ ارکبی. صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کو کوئی تقاضا ہے، مسجد نبی علیہ السلام میں آ جاتے، جہاں بھیجتے وہاں چلے جاتے. ایک دفعہ یہ آواز لگی مدینے کی گلیوں میں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے بستر پہ اتنے کمزور بوڑھے معذور بیمار لیٹے ہوئے تھے کہ چارپائی سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے. بیٹوں سے کہا مجھے لے چلو، کہ کہاں لے جائیں، آپ تو چارپائی سے اتر بھی نہیں سکتے. کہا کہ میں ساری زندگی اس آواز پہ کبھی نہیں رکا، آج بھی نہیں رکوں گا. چارپائی اٹھائی، باہر رکھی، اندر چادر لینے کے لیے آئے، چادر لے کے باہر گئے تو انتقال ہو چکا تھا. اندر میں یہ تھا. ایسے مشابہت ہوگی. تو میرے بھائی دوستو، ساری دنیا ہمارے انتظار میں ہے. کیا خیال ہے نہیں؟ امت مسلمہ کا حال بھی بہت کمزور ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے، کہنے لگے کہ ہم گئے وہاں، یہ جو روس کی ریاستیں آزاد ہوئی تھی اس میں گئے، ہم نے اذان دی. ایک 90 سال کی بوڑھی مسلمان عورت گھر سے روتی ہوئی نکلی کہ میں 10 سال کی تھی تو اذان سنی تھی، آج میں نے 80 سال کے بعد اذان سنی ہے، اب مجھے کوئی غم نہیں کہ اگر مجھے موت آ جائے. اللہ. انسانیت کس حال میں ہے؟ مسلمان کس حال میں ہے؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. جب دل میں آتی نا کوئی بات تو کہتا ہے کرنا تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں کریں گے. حضرات فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی خیر کے کرنے کا ارادہ آئے اور اس کے بعد یہ خیال آئے کہ بعد میں کر لوں گا، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے. وہ ساتھی کہنے لگے ہم پولینڈ گئے، مسلمان ملتا کوئی نہیں تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ کرتے پتہ لگا کہ 80 میل کے اوپر ایک بستی ہے جس میں ایک مسلمان. ہم تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حتیٰ کہ اس کے گھر کے باہر ہم پہنچ گئے. بڑے خوش کہ چلو ایک مسلمان تو ملا. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لڑکی اندر سے آئی. ہم نے کہا اس نام کا آدمی ہے کہ ہے؟ اندر آ جاؤ. وہ ہم اندر چلے گئے، وہ لڑکی دوسری طرف چلی گئی. ہم نے دیکھا چارپائی کے اوپر ایک بوڑھا آدمی 80 سال سے اوپر اس کی عمر بیٹھا ہوا. ہم خوش ہو گئے، چلو مسلمان مل گیا. ہم نے کہا السلام علیکم. اس نے منہ ادھر کر لیا. ہمیں کہا بوڑھا آدمی سمجھ نہیں آئی. ہم نے ادھر سے گئے، ہم نے کہا السلام علیکم، منہ اس نے ادھر کر لیا. ادھر سے آگے کہا السلام علیکم، تو اس نے منہ پھر ادھر کر لیا. اتنے وہی لڑکی اندر آئی، کہنے لگی یہ میرا باپ ہے، یہ ساری زندگی مسلمان رہا، 1 ہفتہ پہلے عیسائی ہو گیا، تم بہت دیر سے آئے ہو. کیونکہ دیر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا دیر سے ہوتا کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام منی میں گشتیں کرتے تھے.
مشرکین آتے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، ان کا اپنا حج ہوتا تھا، ننگے ہو کے طواف کرنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہی ان کا حج تھا۔ برا حضور علیہ السلام ان میں گشت کرتے تھے، ایک قبیلے والوں کے پاس گئے، حضور نے ان سے بات کی، ان کو حضور کی بات اچھی لگی۔ ان میں ایک میسرہ تھے، میسرہ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ان کی بات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، لیکن ہم اگلے سال آئیں گے تو قبول کریں گے۔ چلے گئے سارے۔ اللہ کی شان، اگلے سال جب وہ آئے تو حضور ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اب حضور جو آئے تشریف لائے حج پہ، تو عرفات کے میدان میں حضور نے میسرہ کو دیکھ لیا، پہچان لیا، تو میسرہ ہے کہ اللہ یا رسول اللہ میں میسرہ ہوں۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں میسرہ ہوں۔ فرمایا تیرے ساتھ اس قبیلے کے جو منی کی گھاٹی میں تھے وہ کہاں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں، سب مر گئے۔ تاخیر اتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، ہمیں تاخیر کا کر کیسے سکتے ہیں کہ ہمیں تو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بھائیو، جو سانس اندر جاتی ہے وہ باہر آتی ہے نہیں آتی۔ اچھا، ہمیں اس کا استعذار نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کا استعذار نہیں ہے۔ اسامہ رضی اللہ نے ایک باندی خریدی، 1 مہینے قرض کا وعدہ کیا، کیونکہ لکھا ہے نا فضائل صدقات میں۔ حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کتنی عجیب بات ہے، اسامہ کو اپنی زندگی کی کتنی لمبی امید ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ ہے استعذار جو ہمیں نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین۔ فرمایا میں پانی پینے کے لیے پیالہ اٹھاتا ہوں، مجھے اسے پینے تک زندگی کی امید نہیں ہوتی۔ لقمہ منہ میں رکھتا ہوں، اسے نگلنے تک زندگی کی امید نہیں ہوتی۔ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی۔ حضور تو یوں فرما رہے ہیں۔ اور شیطان سو جاتا ہے ابھی یہ کام ہے۔ اچھا، وہ ایسا چونکہ وہ تو اس کو اللہ نے بہت ساری سمجھ دی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ایک کام میں لگا ہوگا آدمی تو اس سے کہے گا اس سے تو فارغ ہو نا پھر چلا جانا، اس سے پہلے ایک اور چیز لا کے کھڑی کرتا ہے، پھر اس میں آدمی لگ جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ اب اس سے فارغ ہو کے میں نکلا، اس سے فارغ ہوا پھر وہ ایک اور لے آتے ہیں، اور یہ چھوٹی چیز کو بڑا کرتا ہے، چھوٹی چیز کو بڑا کرتا ہے، حالانکہ ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوا بھری ہوتی ہے۔ میرے بعد وہ ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، بہت ساری رکاوٹیں سامنے آئیں گی، لیکن جائے گا وہی جو اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے نکل جائے گا۔ ابھی تشکیل رکھے، اٹھے نہیں بھائی، تھوڑی دیر کی بات ہے تشکیل کی، آپ حضرات سے ہماری منت ہے، ابھی نہ اٹھے، چند منٹ میں تشکیل ہو جائے گی۔ اب ملکوں میں جانے کے لیے سارے تیار ہیں، اس کے لیے 4 مہینے کی شرط ہے یا نہیں؟ 4 مہینے کے باہر چلے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اس مجمع میں جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے 4 مہینے کی نیت کرو جی، باقی بیٹھے رہیں۔ جلدی جلدی جہاں لکھنے والے موجود ہیں 4 مہینے کی نیت لکھاؤ جی۔ فرمائیں جی 4 مہینے نقد، 4 مہینے نقد لکھاؤ جی۔ لکھنے والے ہر جگہ کھڑے ہو جائے بھائی، ہر جگہ موجود ہیں، جلدی جلدی لکھوانا ہے تاکہ اگلی بات بھی کرنی ہے جی۔ آپ کے قریب میں بھی لکھنے والے موجود ہوں گے، انہیں لکھوا دیں۔ 4 مہینے نقد جی 4 مہینے نقد جی۔ راشد علی صاحب 4 مہینے نقد، اللہ قبول فرمائے۔ جو صبح سے جائے وہ بھی نقد ہے، جو 1 ہفتے میں جائے وہ بھی نقد ہے۔ آخری بات ہے جو 1 سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔